بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سب نبیا من الانبیاء فقد قتل ومن سب اصحابی فقد جلد صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن مکمل کر دیا میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو، واتممت علیکم نعمتی، اور پوری کی پوری عطا فرما دی تمہیں اپنی نعمت، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور پسند کر لیا میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین کی حیثیت سے۔ حضرات گرامی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ توجہ فرمائیں، حج کا دن ہے، عرفات کا میدان ہے، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا عظیم الشان اجتماع ہے۔ خطیب الانبیاء، سرور انبیاء، سرور کائنات، مفخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں۔ مقام بھی عظمت والا میدان عرفات، دن بھی انتہائی قابل احترام حج کا دن، اور سامعین بھی حضرات صحابہ کرام اور خطیب خود سرور دو عالم رحمت کائنات مفخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصویٰ نامی اونٹنی پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ اونٹنی اس کیفیت کو برداشت نہ کر سکی، بیٹھ گئی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں
جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوتی تو آپ کا جسم مبارک وزنی ہو جاتا، تو اونٹنی اس کا تحمل نہ کر سکی، برداشت نہ کر سکی اور بیٹھ گئی، اور اللہ پاک پروردگار عالم کا یہ آخری حکم آخری امت کے نام آخری حج کے موقع پر نازل ہوا، جس میں دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا گیا کہ وہ دین جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، چلتے چلتے آج حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ، آواز نہیں آ رہی، صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کامل و مکمل ہو گیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اس آیت کے نزول کے بعد 81 دن تک 81 دن تک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے، سرے سے کوئی آیت نازل نہیں ہوئی یا احکام و فرائض سے تعلق رکھنے والی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، فضائل سے متعلق چند آیات نازل ہوئیں، گویا حکم کے اعتبار سے یہ آخری حکم تھا جس میں دین کی تکمیل کامل و مکمل ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی امتوں کو جو دین ملا وہ کامل تھا یا ناقص؟ اگر انہیں بھی کامل ملا اور ہمیں بھی کامل ملا تو ہمارا کیا کمال، اور اگر انہیں ناقص ملا اور ہمیں کامل ملا تو ان کے ساتھ زیادتی کیوں، ستیلی ماں والا سلوک کیوں کہ کسی کو تو پوری چیز ملے اور کسی کو ادھوری ملے؟ حکیم الاسلام حضرت قاری مولانا قاری محمد طیب قاسمی، سب کہہ دیجیے رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے دارالعلوم دیوبند کے 35-40 سال محتمم رہے، بڑے خطیب تھے، بڑے عالم تھے، انہوں نے فرمایا کہ پہلی امتوں کو جو دین ملا وہ بھی کامل، ہمیں جو دین ملا کامل و اکمل، اور اسے ایک مثال کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کے جسم کو ڈھانپنے کے لیے 1.5 میٹر کپڑے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے کافی ہے۔ جب یہ بچہ 2 سال کا ہوتا ہے تو پہلے دن والے کپڑے اس کے جسم پر پورے نہیں اترتے، جب یہ 5 سال کا ہوتا ہے تو 2 سال والے کپڑے اس کے جسم پر ادھورے ہو جاتے ہیں، ناقص ہو جاتے ہیں۔ جوں جوں اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے توں اس کی ضرورت بھی بڑھتی جاتی ہے، تاکہ یہ بچہ جب 20-25 سال کا جوان ہو جاتا ہے تو پھر اس کے جسم کو ڈھانپنے کے لیے 6-6.5 میٹر کپڑے کی ضرورت ہے، اور وہ مرتے دم تک کافی ہے۔ میں یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں انسانیت ننھے منھے بچے کی طرح تھی، احکام بھی مختصر۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انسانیت میں اضافہ ہوا، احکام میں بھی اضافہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو انسانیت میں اور اضافہ ہوا، احکام میں بھی اضافہ ہوا، انسانیت بڑھتی گئی، احکام بھی بڑھتے گئے، تاکہ انسانیت پھیلی اور پوری کائنات پر پھیل گئی اور سکڑی تو ایک کنبے کی حیثیت اختیار کر گئی۔ اب اللہ پاک نے جو دین عطا فرمایا ہے، یہ جہاں آج سے 1443 سال پہلے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ضروریات کو پورا کرتا تھا، آج بھی ہماری دینی ضرورات کو پورا کر رہا ہے۔ 1443 نہیں، ہزاروں 1443 سال گزر جائیں تب بھی دین یہی چلے گا، نہ اس میں کمی واقع ہوگی اور نہ ہی اضافہ۔ جو اضافہ کرے گا وہ بھی بے ایمان ہے، جو کمی کرے گا وہ بھی بے ایمان۔ اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کامل و مکمل دین دے کر گئے،
اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سیکھا، جو کچھ دیکھا، بلا کم و کاس، بغیر کسی کمی بیشی کے آگے بیان کر دیا۔ اور اسی حجۃ الوداع کے خطبہ میں، جو ایک عظیم الشان خطبہ ہے، پوری انسانیت کے لیے منشور کی حیثیت رکھتا ہے، آج اقوام متحدہ کا جو انسانی حقوق کا چارٹر ہے وہ بھی اسی خطبہ کا ملغوبہ ہے، اسی خطبہ سے لیا گیا ہے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر جو عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے، فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرے صحابہ میری باتوں کو گوش سے ہوش سے سنو، توجہ کے ساتھ سنو، اور صرف سنو ہی نہیں بلکہ آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچاؤ۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، پوری دنیا میں پھیل گئے، پوری دنیا میں پھیل کر انہوں نے اللہ کے دین کو بیان کیا ہے۔ آپ کے سندھ میں بھی آئے، آپ کے قریب بھی صحابہ کرام کی 3 قبریں موجود ہیں۔ آپ سکھر سے شکارپور کی طرف جائیں، چند کلومیٹر کے فاصلے پر دائیں ہاتھ پر محبوب گوٹھ ایک جگہ ہے، بالکل روڈ کے اوپر مدرسہ ہے، مدرسے کے پیچھے قبرستان ہے، اس میں 3 صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ بلوچستان کے پنجگور کے مقام پر 5 قبریں ہیں، گورستان قبر، 5 صحابہ کرام وہاں مدفون ہیں۔ پشاور میں 30 کے قریب صحابہ کرام مدفون ہیں۔ ہمارے جنوبی پنجاب میں حضرت سہیل ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راجن پور کے علاقے میں مدفون ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوری کی پورا کا پورا دین انہی کیفیات کے ساتھ، انہی حرکات کو سکنات کے ساتھ بیان کیا جن کیفیات میں انہوں نے حضور سرور کائنات سم کو دیکھا اور سنا۔ جب دین کامل و مکمل ہو گیا تو اب کسی نبی کی ضرورت باقی نہ رہی۔ توجہ فرمائیں، آپ تبلیغی دوستوں سے ایک جملہ سنتے ہیں نا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے ہمیں انبیاء کرام والا کاز ملا ہے، اور حضرات انبیاء کرام کا مشن اور کاز اللہ کے دین کی دعوت دینا تھا۔ جب دین کامل و مکمل ہو گیا اب کسی نبی کی ضرورت باقی نہ رہی، اس لیے نبیوں والا کام اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر پوری امت کے سپرد فرمایا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ تمہارے پاس ایک آیت کیوں نہ ہو، ایک حدیث کیوں نہ ہو، دین کا ایک مسئلہ کیوں نہ ہو، اسے آگے پہنچاؤ۔ اور الحمدللہ 1450 سال کا عرصہ گزر رہا ہے، امت نے کبھی اس فریضہ میں کوتاہی نہیں کی۔ بات سمجھا رہی نا؟ اس فرض کی ادائیگی میں امت نے کبھی کوتاہی نہیں کی۔ امت ہر دور میں اللہ کے دین کی دعوت دیتی رہی ہے اور پہنچاتی رہی ہے۔ جب دین کامل و مکمل ہو گیا تو اب کسی نبی کی ضرورت باقی نہ رہی۔ تو اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ دجال ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، صرف جھوٹا نہیں، بہت بڑا جھوٹا، مبالغے کا صیغہ، بہت بڑا فریب کار، بہت بڑا دھوکے باز۔ اور جب ہم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے تناظر میں اپنی 1450 سالہ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت سارے لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے آخری دنوں میں
یمن میں اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن تشریف لے گئے اور جا کر اس جھوٹے مدعی نبوت کو قتل کیا۔ دوسرا جھوٹا مدعی نبوت مسیلمہ کذاب ہے۔ مسیلمہ کذاب کی جھوٹی نبوت کا فتنہ سیم مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت کی طرح تھا۔ جیسے مرزا قادیانی اور اس کی ذریت خبیثہ کلمہ ہمارے والا پڑھتے ہیں، اس وقت کا مرزا قادیانی مسیلمہ کذاب بھی ہمارے والا کلمہ پڑھتا تھا۔ جیسے قادیانی ایک عرصہ تک ہماری اذان کہتے رہے ہیں، اس وقت کا جھوٹا مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کا مؤذن بھی ہماری اذان کہتا تھا، اس کا مکبر تکبیر ہمارے والی کہتا، وہ ہمارے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا۔ حضرت صدیق اکبر سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ، جن حالات میں زمام خلافت سنبھال رہے ہیں وہ حالات پھولوں کی سیج نہیں تھی۔ اگر آپ اسے کانٹوں کی مالا سے تعبیر کریں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ اتنا عظیم صدمہ ہے کہ اس نے بڑے بڑے حضرات کی گویا چونیں ہلا دی۔ حضرت فاروق اعظم جیسا عظیم المرتبت انسان، جرأت مند اور بہادر انسان تلوار لے کر میدان میں آ جاتا ہے، خبردار جو یہ کہے گا حضور کا انتقال ہو گیا اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف بیٹھے ہیں، بالکل گم سم بیٹھے ہیں، اور اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں ان کے جسموں میں جان ہی نہیں ہے، یعنی اتنا بڑا صدمہ تھا۔ اور کئی ایک قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کئی ایک قبائل نے ارتداد اختیار کر لیا، دین اسلام کو چھوڑ دیا، کئی ایک جھوٹے مدعیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں سب سے پہلے مسلمان ہیں، جہاں سب سے پہلے خطیب ہیں، اول خطیب خاطب فی الاسلام، حتیٰ کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے علل اعلان بیت اللہ میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس جرم کی پاداش میں انہیں اتنا مارا گیا کہ بے ہوش ہو گئے۔ جہاں آپ سب سے پہلے خلیفہ ہیں، خلیفۃ الرسول بلا فصل، وہاں سب سے پہلے ختم نبوت کی تحریک کے قائد بھی آپ ہیں۔ آپ نے مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں 3 لشکر بھیجے ہیں۔ حضرت شرحبیل ابن حسنہ کو بھیجا، حضرت کرمہ بن ابی جہل کو بھیجا، اور حضرت خالد بن ولید کو بھیجا۔ سب کہہ دیجیے رضی اللہ عنہم۔ گھمسان کی جنگ ہوئی، 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ دیکھیے پورے دین اسلام کے لیے 28 یا 29 غزوات میں 269 یا 270 صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1200 صحابہ کرام کی عظیم الشان قربانی پیش کی۔ 1200 میں 700 یا 800 حافظ قرآن ہیں۔ آج تو ماشاءاللہ ہماری اس مسجد میں بھی تحفیظ قرآن کا شعبہ ہوگا۔ آپ کے خیر پور میرس میں بھی کئی ایک مدارس ایسے ہیں جہاں قرآن پاک حفظ کرایا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال وفاق المدارس العربیہ کے زیر اہتمام ہمارا علماء دیوبند کا جو وفاق ہے، 78,000 سے زیادہ حافظوں نے امتحان دیا ہے، اور وہ اسلام کے ابتدائی دور ہے۔ آج تو ماشاءاللہ ہمارے ہاں جامعہ حمادیہ میں بکرے آتے ہوں گے، چھترے آتے ہوں گے۔ وہ تو اسلام کا ابتدائی دور ہے، غربت کا دور ہے، مسکنت کا دور ہے،
حضرات صحابہ کرام کو کئی کئی دن فاقہ سے گزرنا پڑتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سب کہہ دیجیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار تساں بھی کچھ بولو۔ میں نے رات بھی کہا کہ میں مردوں سے گفتگو کر رہا ہوں یا زندوں سے؟ دساؤ، زندہ نال گفتگو کریں دا پہ یا مردہ نال؟ بھئی زندوں سے گفتگو کر رہا ہوں نا، آپ سب زندہ ہیں تو اپنی زندگی میں ایک ثبوت دیں، کچھ ہاں ہوں آپ بھی کریں، کوئی توجہ آپ بھی کریں۔ تو حضرت ابو ہریرہ سب کہہ دیجیے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے شدید بھوک لگی ہوئی ہے، میں نے جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، بہر آئے، بڑے اتفاق سے ملے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مسجد نبوی بھی چھوڑ گئے۔ کھانے میں کچھ نہیں ہوگا گھر میں۔ پھر کہتے ہیں میں نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ بھی بڑی محبت سے ملے اور آ کر مسجد نبوی میں چھوڑ گئے۔ پھر میں رحمت دو عالم، سرور کائنات، مفخر موجودات، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حاتم طئی کا بیٹا عبداللہ ابن حاتم طئی صحابی رسول ہے، کہتا ہے کہ میرے باپ کے محل کے 8 دروازے تھے اور ہر دروازے سے ایک سائل آتا، اسے 8 دروازوں سے کچھ نہ کچھ مل جاتا۔ حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ کیا سخاوت ہوئی، میرے نانا کے دروازہ پر جو ایک مرتبہ آ گیا پھر اسے کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں حضور کے دروازے پر گیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور دیکھ کر مسکرا کر فرمان لگے ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ تو مجھے لے کر مسجد میں تشریف لائے، اتنے میں کہیں سے پیالہ دودھ کا آیا اور میں ابو ہریرہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ فرمایا یہ دودھ لے جاؤ اور جتنے یہ طلباء کرام موجود ہیں انہیں پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی ہوگی نا کہ بھئی ایک پیالہ دودھ کا ہے، 20-30 ساتھی بیٹھے ہیں، مجھے تو ایک گھونٹ پہ نہیں ملے گا، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ تمام طلباء کرام نے سیر ہو کر پیا۔ میں حضور کی خدمت میں لے کر آیا، آپ نے ابو ہریرہ پیو، میں نے پیا، پھر فرمایا پیو، میں نے دوبارہ پیا، پھر فرمایا پیو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اب تو میری انگلیوں کے پوروں سے دودھ نکل رہا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں اس دور کے 800 صحابہ کرام جو حافظ قرآن ہیں، جن میں 70 وہ صحابہ ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، یہ اتنی بڑی قربانی دے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے آپ کو قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو ایک مسئلہ سمجھا دیا کہ مسلمانوں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے تمہاری ہزاروں جانیں قربان ہوتی ہیں ہو جائیں، تم صحابہ کرام سے بڑے قیمتی نہیں ہو، تمہاری عورتیں بیوہ ہوتی ہیں ہو جائیں، تمہارے بچے یتیم ہوتے ہیں گوارا کر لینا، لیکن محمد عربی، آواز نہیں آ رہی، صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی معنی میں کسی جھوٹے مدعی نبوت کو برداشت نہیں کرنا۔ اور الحمدللہ امت نے 1450 سال سے اس سبق کو پلے باندھا ہوا ہے، امت نے کبھی بھی مدعی نبوت کو برداشت نہیں کیا۔ آج سے تقریباً 125 سال پہلے جب ہمارے پاکستان، ہندوستان جسے ہم برِ صغیر پاک و ہند کہتے ہیں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، برما، ان ممالک پر انگریزوں نے قبضہ کیا، اور چونکہ انگریزوں نے مسلمانوں سے، مغل حکمرانوں سے حکومت چھینی تھی، ان کے مقابلہ میں تھانہ بھون، شاملی اور دوسرے محاذوں پر مسلمان میدان عمل میں تھے، تو انگریزوں نے مسلمانوں میں افتراق و انتشار پیدا کرنے کے لیے بہت سارے فتنے پیدا کیے۔ ان میں ایک فتنہ مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت کا فتنہ بھی تھا۔ 1884 میں آن جہانی مرزا غلام احمد قادیانی جہنم مکانی
مشرقی پنجاب کے شہر لدھیانہ میں جاتا ہے. پنجاب کا حصہ جو انڈیا کے پاس ہے اسے مشرقی پنجاب کہتے ہیں. اس کے مشہور شہر لدھیانہ میں جاتا ہے. تو ایک دن پہلے اعلان ہوتا ہے کہ حضرات کل مرزا صاحب تشریف لا رہے ہیں. جو مرزا صاحب کے ہاتھ پر بیعت کرے گا وہ سب سے پہلا مسلمان ہوگا. رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمہ اللہ کہ جد امجد مولانا محمد لدھیانوی کھڑے ہوئے اور کیا فرمایا، حضرات جو مرزا قادیانی کے ہاتھ پر بیعت کرے گا وہ سب سے پہلا کافر ہوگا. آپ اندازہ فرمائیں کہ کسی پر کفر کا فتویٰ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، اس کی بیوی اس پر حرام. ایک اچانک فتویٰ دیا اور مجمع میں کھلبلی ہو گئی. تو مجمع منتشر ہوا. یہ تین بھائی علماء لدھیانہ کے نام سے مشہور تھے، مولانا محمد، مولانا اسماعیل، مولانا عبداللہ. مولانا عبداللہ اور مولانا اسماعیل نے کہا کہ بھائی جان آپ نے بلا سوچے سمجھے مرزا قادیانی پر کفر کا فتویٰ لگا دیا. تو مولانا محمد فرمان لگے کہ میں نے اپنے اوپر بہت کنٹرول کیا لیکن میں اپنے اوپر کنٹرول نہ کر سکا. تو یہ فتویٰ میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا بلکہ میرے اللہ نے میرے دل میں القاء کیا ہے. تو یہ تینوں بھائی رات کو بیٹھے، مرزا قادیانی کی پہلی کتاب براہین احمدیہ ہر 4 حصص کا مطالعہ کیا، اس سے کفریہ عقائد نکالے، استفتاء مرتب کیا. اگلے دن فتویٰ جاری کر دیا کہ مرزا غلام احمد کے ہاتھ پر جو بیعت کرے گا وہ کافر ہوگا. سب سے پہلا فتویٰ علماء لدھیانہ نے دیا. پھر علماء اہل حدیث نے فتویٰ دیا. دارالعلوم دیوبند کے بہت سارے فتاوی آئے. اور پھر دیکھیں ایک اور بات عرض کرتا ہوں، ہمارے علماء دیوبند کے پیر مرشد ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، سب کہہ دیجیے رحمۃ اللہ علیہ. بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے شیخ مرشد ہیں، حضرت گنگوہی کے پیر مرشد ہیں، حضرت مدنی، حضرت تھانوی، حضرت سہارنپوری اور شاہ عبد الرحیم رائے پوری غرضے کے پوری دیوبندی جماعت کے پیر مرشد. اور ہمارا دیوبندیوں کا، علماء دیوبند کا جو سرکاری حضرت تصوف کا سلسلہ ہے وہ چشتیہ ہے. میں قادری ہوں اور قادری سلسلہ آپ کی طرف سے پنجاب میں گیا ہے. ہمارا تعلق دین پور شریف سے ہے، وہ قادری راستی ہیں. ہاں جی، نقش بند سلسلہ تو انڈیا سے آیا ہے اور پھر سرحد میں موسیٰ زئی شریف سے بہت سے آگے چلا ہے. لیکن ہمارے علماء دیوبند کے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ ہے. حضرت حاجی صاحب کے پہلے خلیفہ، دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے مرزا قادیانی کی جھوٹے دعوے سے پہلے، بہت پہلے، تحذیر الناس کے نام سے کتاب لکھی. اس میں ختم نبوت کی 3 قسمیں بیان کی. ختم نبوت رتبے کے اعتبار سے، مرتبہ کے اعتبار سے حضور اللہ کے آخر نبی. ختم نبوت زمانے کے اعتبار سے حضور اللہ کے، آپ بھی بولیں، آخر نبی. اور ختم نبوت مکان کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے. سوال ہوا کہ 7 زمینیں ہیں، ہر زمین پر اللہ کا نبی ہے. فرمایا نیچے والی 6 زمینوں کے جو نبی ہوں گے ان کے بھی خاتم و آخر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. اور حضرت حاجی صاحب کے آخری خلیفہ گولڈا کے مولانا پیر مہر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ. پیر مہر علی شاہ سفر حج پر گئے، حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں حاضری ہوئی اور حضرت حاجی صاحب نے انہیں سلسلہ چشتیہ صابریہ میں خلافت عطا فرمائی اور فرمایا کہ آپ حج و عمرہ سے فارغ ہوتے ہی ہندوستان واپس تشریف لے جائیں. وہاں ایک بڑا فتنہ رونما ہونے والا ہے جس کے مقابلے میں اللہ پاک آپ سے کام لیں گے. پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں میں واپس آیا، سوچ رہا تھا وہ کون سا فتنہ ہے جس کے متعلق مرشد نے جد و جہد کا حکم دیا ہے.
اس لیے کہ ابھی قادیانیت کا فتنہ حضرت تک نہیں پہنچا ہوگا۔ حضرت پیر میرعلی شاہ فرماتے ہیں ایک رات میں سویا اور ابھی مکمل نیند نہیں آئی تھی، اونگ ہی آئی تھی، کیا دیکھتا ہوں کہ رحمت دو عالم سرور کائنات مفخر موجودات سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم جماعت صحابہ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، اور یہاں علماء کرام بھی موجود ہوں گے، حضرت موجود ہیں۔ حدیث پاک ہے اور صحیح حدیث ہے، فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری شکل اختیار کر کے نہیں آ سکتا۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، ملفوظ فارسی زبان میں ہے، میں میرے علی تو بآرام نشستائی و غلام احمد احادیث من را بمقراض الہاد پارا پارا میں کند، میرے علی تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور مرزا قادیانی بے دینی کی کینچی سے میری حدیثوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے۔ پیر میرعلی شاہ اٹھے، سیف شمس الہدایت فی اثبات حیات المسیح لکھی، قادیانوں نے شمس بازگاہ کے نام سے جواب دیا۔ پھر سیف چشتیائی لکھی جس کا مرزا قادیانی سے لے کر مرزا مفرور تک آج تک کوئی قادیانی جواب نہیں دے سکتا۔ سن 1900 پورا 1900 مرزے نے پیر میرعلی شاہ کے نام ایک اشتہار شائع کیا کہ سن 1900 کی جولائی کی فلاں فلاں تاریخوں میں پیر میرعلی شاہ میرے ساتھ آ کر بادشاہی مسجد لاہور میں مناظرہ کریں۔ پیر صاحب نے جوابی اشتہار شائع کیا کہ میں حاضر۔ علماء دیوبند نے کہا کہ پیر میرعلی شاہ ہمارے نمائندہ، ان کی فتح ہماری فتح، ان کی شکست ہماری شکست۔ بریلوی علماء کرام نے کہا کہ پیر صاحب ہمارے بھی نمائندہ، اہل حدیث نے کہا کہ پیر صاحب ہمارے بھی نمائندہ، حتیٰ کہ شیعوں نے بھی کہا کہ پیر صاحب ہمارے نمائندہ ہیں، ان کی فتح ہماری فتح ہے، ان کی شکست ہماری شکست ہے۔ تو پیر صاحب آئے، علماء دیوبند آئے، بریلوی آئے، دوسرے آئے، سارے حضرات آئے۔ 3 دن تک بادشاہی مسجد میں جلسہ ہوتا رہا، مرزا قادیانی نے نہ آنا تھا نہ آیا۔ 3 دن کے بعد جب یہ باہر نکلے تو اشتہار لگا ہوا تھا دیواروں پر، پیر میرعلی شاہ کا مناظرے سے فرار۔ پیر صاحب نے خط لکھا کہ بدبخت تو نے خود مناظرے کا چیلنج دیا اور نہیں آیا۔ تو جواب میں کیا کہا تیرے ساتھ پٹھان تھے، مجھے پٹھانوں سے ڈر لگتا ہے۔ یہ آج پٹھان فضل الرحمان سے ایسے نہیں ڈر رہے، یہ شیطانی قوتیں، یہ جتنے شیاطین ہیں یہ بڑے بڑے عرصے سے پٹھانوں سے ڈرتے آ رہے ہیں۔ تو مرزا قادیانی نے کہا کہ مجھے پٹھانوں سے ڈر لگتا ہے۔ تو بہرحال علماء دیوبند میں امام الاصل میں مختصر کرتا ہوں، امام الاصل حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری، سب کہہ دیجئے رحمۃ اللہ علیہ، علماء دیوبند کے نامور محدث اور بلا مبالغہ لاکھوں حدیثوں کے حافظ، پوری کی پوری لائبریری ان کے دل و دماغ محفوظ ہے۔ اپنے شاگردوں کو اس وقت تک پگڑی نہیں بندھواتے تھے، سند نہیں دیتے تھے جب تک ان سے یہ عہد نہ لے لیں کہ تم نے قادیانی تک مقابلہ کرنا ہے۔ اور علماء دیوبند کو اٹھایا۔ یہ ہمارے اس وقت جو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر ذی وقار ہیں حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم، ان کے والد محترم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے ذمہ ختم نبوت کا موضوع لگایا۔ انہیں ہدیۃ المہدیین فی آیت خاتم النبیین لکھی، پھر عربی میں اردو میں ختم نبوت کامل لکھی۔ مولانا محمد ادریس کانزری جو ہمارے جامعہ شرعیہ لاہور میں شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر رہے، ان سے حیات عیسیٰ علیہ السلام پر 10 رسائل لکھوائے۔ مولانا مرتضی حسن چاند پوری رحمہ اللہ جو سعادات میں سے تھے اور اپنے سعد نام کے ساتھ ابن شیر خدا لکھتے تھے۔ شیر خدا کون ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور واقعتاً وہ ابن شیر خدا تھے۔ ان کے پاس قادیانیت کی کتابیں تھیں۔ حضرت شاہ صاحب نے حکم دیا کہ آپ جو ہے مرزے کی ذات پر، اس کے کردار و کریکٹر پر، اس کی پیشین گوئیوں پر لکھیں۔ تو بہرحال اس پر بھی حضرت کی طبیعت مطمئن نہیں ہوئی، اس لیے کہ لٹریچر سے تو پڑھا لکھا طبقہ فائدہ اٹھاتا ہے، کتابیں تو پڑھا لکھا طبقہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے،
عوام جو عام طور پر پڑھنا لکھنا ہی جانتے، انہیں قادیانیت کے فتنے سے کیسے بچایا جائے؟ حضرت پیر میرعلی شاہ صاحب نے، حضرت علامہ انور شاہ صاحب نے دوسرا بڑا کام یہ کیا۔ ہمارے دادا پیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری، سب کہہ دیجیے رحمۃ اللہ علیہ، وہ آپ کے یہاں امروٹ شریف کے خلیفہ تھے۔ حضرت شاہ تاج محمود امروٹی رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے۔ حضرت دین پوری رحمہ اللہ نے ان کی خلافت کی تائید کی ہے۔ تو حضرت لاہوری رحمہ اللہ کے ہاں 1930 میں، یہ آپ نے پیچھے والے بزرگ کو مراقبے سے جگا دے، صحیح مراقبہ نہیں، میں بھی پیر ہاں، مراقبہ میرے کو یہاں دے، مراقبہ فرماؤ گے تو انشاءاللہ وہ بھی کرے سامنے، لیکن میری بات ذرا توجہ سنیں، کہاں شوج آباد 500-600 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے، توجہ سے سنیں۔ تو حضرت لاہوری رحمہ اللہ کے ہاں خدام الدین کا سالانہ اجتماع ہے، پورے ہندوستان سے 500 جید علماء کرام اسٹیج پر موجود ہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کی صدارت، سید عطا اللہ شاہ بخاری کا خطاب میں نے شاہ جی کو نہیں سنا۔ ہمارے لاہور کے نامور خطیب، ادیب، رائٹر، مصنف، شاعر اور اخبار نویس آغا شورش کشمیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جب عطا اللہ شاہ قرآن پڑھتے تو فضا میں اڑتے ہوئے پرندے ٹھہر کر ان کا قرآن سنتے تھے۔ دریاؤں کی موجیں گوش بر آواز ہوتی۔ جب شاہ جی کی تقریر جوبن پر پہنچی، مجمع رو رہا تھا، رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کھڑے ہوئے اور جب میں حضرات تم رو رہے ہو، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ شاہ جی کے ہاتھ پر ان کے مرشد بیعت کریں۔ ماشاءاللہ سندھی اکثر جو ہے وہ کسی نہ کسی بزرگ کے مرید ہیں۔ آپ کا بھی کوئی پیر ہے؟ جی بولو تو صحیح میاں۔ میں تو پنجابیوں کو کہا کرتا ہوں، اگر تورا کوئی پیر کوئی نہیں تو اپنی ذات کو پیر بنا دینا، وہ تو سب سے بڑی پیر ہے نا۔ ہاں جی، تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ مرید پیر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، لیکن مولانا حبیب الرحمن فرما رہے ہیں میرا جی یہ چاہتا ہے کہ شاہ جی کے ہاتھ پر ان کے مرشد بیعت کریں۔ یہی ایک جملہ فرمایا تھا کہ مولانا ظفر علی خان کھڑے ہوئے اور انہوں نے دھواں دھار تقریر شروع کر دی۔ پھر مولانا انور شاہ صاحب رحمہ اللہ کھڑے ہوئے اور اٹھ کر فرمایا حضرات میرے بھائی مولانا حبیب الرحمن فرما رہے تھے کہ شاہ جی کے ہاتھ پر ان کے مرشد بیعت کریں۔ انہوں نے مظفر گڑھ کے جلسے میں مجھ سے کچھ اوراد و وظائف پوچھے، اس لحاظ سے یہ میرے مرید اور میں ان کا پیر۔ یہ کہہ کر اپنے ہاتھ شاہ جی کی طرف بڑھا دیے۔ شاہ جی نے، ہمارے استاد تھے مولانا عبدالرحیم اشر رحمہ اللہ، انہوں نے سنایا کہ شاہ جی نے مجھے خود فرمایا مولوی عبدالرحیم میں آپ کو بتاؤں میری کیا کیفیت تھی۔ میں نے کہا فرمایا میرا پورا جسم یوں کانپ رہا تھا، برے صغیر کا سب سے بڑا عالم اور میرے جیسے وائز پر کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے، اور میں ہوں کہ رو رو کر کہہ رہا ہوں حضرت میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں، آپ ہمارے پیر و مرشد ہیں، آپ ہمارے استاد ہیں۔ لیکن حضرت شاہ صاحب کا جب اصرار بڑھا تو فرماتے تھے کہ میں نے جلدی سے اپنے ہاتھ حضرت کے ہاتھوں میں دیکھ کر کہا کیا آپ نے مجھے اپنی بیعت میں قبول فرما لی۔ شاہ جی کو امیر شریعت قرار دیا۔ مولانا ظفر علی خان جو روزنامہ ذمہ نکلتے تھے، بابا صحافت کے نام سے مشہور تھے، انہیں اس بحث پر لگایا۔ علامہ اقبال کو قادیانیت کے چنگل سے نکالا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک بھائی قادیانی ہو گیا تھا، اس کی اولاد آج بھی قادیانی ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ دیوبند سے لاہور تشریف لائے۔ عادت مبارکہ یہ تھی کہ پہلے حضرت لاہوری رحمہ اللہ کے ہاں آتے، انہیں ساتھ لے کر پھر پنجاب میں یا سندھ میں کہیں آنا ہوتا تو ساتھ جاتے، لیکن آج حضرت لاہوری رحمہ اللہ کے ہاں بھی نہیں گئے، سیدھا اقبال کے گھر گئے ہیں اور علامہ اقبال سے 2.5 گھنٹے گفتگو کی اور علامہ اقبال کو قادیانیت کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ سب کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور علامہ اقبال نے پھر نظم اور نثر میں قادیانیت کو خوب رگڑا دیا ہے۔ کہتا ہے وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش بھنگ کا پتہ، وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش جس نبوت میں نہ ہو قوت و حشمت کا پیام، جو جھوٹا مدعی نبوت کہے کہ چھوڑ دے دوستو جہاد کا خیال، اب حرام ہے دین کے لیے جنگ اور قتال۔ علامہ فرماتے ہیں وہ نبی نہیں ہے، وہ بھنگی ہے، وہ چرسی ہے، وہ افیونی ہے۔ غرضے کے قادیانیت کے مقابلے میں چن چن کر حضرات کو کھڑا کیا۔ پاکستان بننے سے پہلے قادیان میں
الحمدللہ ہمارے علماء وہاں کام کرتے رہے۔ میرے استاد فاتح قادیان مولانا محمد حیات رحمہ اللہ 14 سال قادیان میں رہ کر ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ پاکستان بننے کے بعد مرزائی جماعت کا لاٹ پادری مرزا بشیر الدین پہلے قادیان چھوڑ کر لاہور آیا، پھر استاد محترم نے شاہ جی سے ٹیلی گرام پر رابطہ کیا کہ میرے لیے کیا حکم ہے شاہ جی میں آپ بھی آ جائیں، پھر وہ آپ کے خیر پور میرے اس میں آ گئے۔ ان کے بھائی یہاں کھیتی باڑی کرتے تھے تو مولانا یہاں آ گئے۔ جب قادیانیوں نے مختلف جگہوں پر اپنا دام تزویر اور اپنا دجل و فریب پھیلانا شروع کیا تو مسلمانوں نے رابطہ کیا اور شاہ جی نے مولانا جلندری کو بھیجا کہ جائیں مولانا محمد حیات کو لے کر آئیں۔ چنانچہ خیر پور میرے سے آئے۔ مولانا محمد حیات کے بھائیوں نے کہا جی یہ تو ہمارے ساتھ کھیتی باڑی کر رہا ہے۔ ہمارے مولانا جلندری بہت ذہین آدمی تھے۔ میں یہاں تمہارے ہاں مزدور کتنے پہ مل جاتا ہے کہ جی 30 روپے ماہوار، آج سے 60 سال پہلے کی بات، 65 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ کہا جی 30 روپے میں تمہیں بھیج دیا کروں گا، جو روٹی تم مولوی محمد حیات کو کھلاتے ہو اسے کھلا دیا کرو۔ اور مولانا کیوں لے کر گئے اور الحمدللہ پھر 1949 میں مجلس تحفظ ختم نبوت کی تشکیل ہوئی اور پھر 1953 کی تحریک چلی۔ 1953 کی تحریک میں 10,000 مسلمانوں نے لاہور میں اپنا گریبان کھول کر تاجدار ختم نبوت زندہ آباد کے نعرے لگا کر اپنی آپ کو حضور پر فدا کر دیا۔ سب کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ بظاہر وہ تحریک گولی سے دبا دی گئی۔ ہمارے شاہ جی سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ جا رہے تھے، ایک افسر نے کہا شاہ جی آپ کی تحریک کا کیا بنا؟ 10,000 مسلمان شہید ہوئے، ان کے خون کا ذمہ دار کون ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کیا کہ اتنی بڑی تحریک کے باوجود آپ کی تحریک ناکام کیوں ہوئی؟ توجہ میں شاہ جی نے فرمایا جہاں تک 10,000 شہدائے ختم نبوت کے خون کا تعلق ہے، میں عطا اللہ شاہ ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے خون کا ذمہ دار عطا اللہ شاہ بخاری ہے۔ فرمایا آج نہیں، قیامت تک جتنے لوگ حضور پر اپنی جانیں نچھاور کریں گے سب کے خون کا ذمہ دار عطا اللہ شاہ بخاری ہے۔ الحمدللہ 1953 کے بعد اور فرمایا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تحریک ناکام ہوئی، توجہ میں نے مسلمانوں کے دلوں کی زمین میں ایک ٹائم بم چھپا دیا ہے جو وقت مقررہ پر پھٹے گا۔ دنیا کائنات کی کوئی طاقت مسلمانوں کے غیظ و غضب سے قادیانیت کو نہیں بچا سکے گی۔ کلندر ہر جو گویت دیدہ گویت 1974 میں ٹائم بم پھٹتا ہے، ربوہ کی سرزمین پر پھٹتا ہے، ربوئی گنڈوں کے ہاتھوں پھٹتا ہے، پھر 1974 کی تاریخ چلتی ہے۔ 1970 کے الیکشن میں قادیانیوں نے من حیث الجماعت پاکستان پیپل پارٹی کی حمایت کی، افرادی بھی نوٹ بھی دیے، ووٹ بھی دیے۔ اس سے ایک مقابل مفتی محمود تھے، مولانا شاہ نورانی تھے، دوسرے دینی لوگ تھے، وہ نبھارے نہیں آتے تھے۔ اور پھر مرزا طاہر وہ بھٹو صاحب اور اپنی جماعت کے درمیان واسطہ تھا۔ مرزا طاہر ملا کہ جناب نستر میڈیکل کالج کے طلباء نے ہمارے شہر میں آ کر ہمارے حضور کو گالیاں دیں۔ بھٹو بہت سمجھدار آدمی تھا، کہنے لگا مرزا طاہر تو انتہائی پاگل آدمی ہے، تو اسے چند چھوکرے نہیں سنبھالے گئے۔ وہ سمجھا کہ بھٹو بھی کہتا ہے ذرا سبق سکھائیں۔ چنانچہ وہ 29 مئی 1974 کو طلباء واپس آئے، قادیوں نے مار کر ادموا کر دیا، پھر تحریک چلی اور الحمدللہ اسمبلی میں بات پہنچی۔ اسمبلی میں ہمارے مولانا مفتی محمود تھے، مولانا غلام غوث ہزاروی تھے، مولانا شاہ احمد نورانی تھے، علامہ مولانا عبدالحق کوڑا خٹک تھے، غرضے کے کئی ایک علماء کرام موجود تھے۔ اسمبلی میں بات پہنچتی ہے اور 11 دن تک قادیانی جماعت کے لاٹ پادری کو سنا، 2 دن لاہوری گروپ کے سربراہ کو۔ 13 دن کی بحث کے بعد پوری کی پوری اسمبلی نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ سب کہہ دیجئے الحمدللہ۔ یہ اسمبلی مولویوں کی اسمبلی نہیں تھی، بھٹو کی اسمبلی تھی۔ اللہ اس کی مغفرت میں کہتا تھوڑی سی پیتا ہوں۔ یہ مفتی محمود ہر وقت حلوہ کھاتا رہتا ہے، میں تھوڑی سی پیتا ہوں۔ اللہ پاک کام نہ لینے پر آئے تو خواجہ ناظم الدین سے نہ لے،
جو اپنے نام کے ساتھ الحاج لکھواتا تھا، لینے پر آئے تو ایک رند سے لے لے، اس کی پوری اسمبلی نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ سب کہہ دیجیے الحمدللہ۔ پھر 10 سال مزید محنت کی، اور پھر ایک اور قانون آیا جس کے تحت قادیانی مرزا غلام کو نبی علیہ السلام نہیں کہہ سکتے، اس کے ساتھیوں کو صابر رضی اللہ عنہ نہیں کہہ سکتے، اس کے گدی نشینوں کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نہیں کہہ سکتے، اس کی بیوی کو ام المومنین نہیں کہہ سکتے، غرض ایک اسلامی اصطلاحات استعمال نہیں کر سکتے۔ قادیانی اس قانون کے خلاف مختلف 8 ہائی کورٹوں کے بنچوں میں گئے، ہر بنچ میں انہیں جوتے لگے۔ سب کہہ دیجیے الحمدللہ۔ فیڈرل شریعت کورٹ میں گئے، وہاں ان کے خلاف فیصلہ آیا۔ وفاقی شریعت عدالت کے شریعت اپیل آن بینچ میں گئے، وہاں اپیل مسترد ہوئی۔ پھر یہ ساری اپیلیں 1995 میں سپریم کورٹ میں جمع ہوئیں، اور سپریم کورٹ کے فل بینچ کی قیادت جسٹس شفیع الرحمان کر رہے تھے۔ انہی دنوں مولانا شاہ احمد نورانی مرحوم کا بیان آیا کہ جسٹس شفیع الرحمان قادیانی ہے، وہ انہیں قادیانی ہونے کے باوجود رسپانس نہ دے سکا۔ جسٹس عبدالقادر چودھری نے 37 صفحے کا فیصلہ لکھا۔ پھر یہ نظر ثانی میں گئے، اور اس دوران مرزائی جماعت کا لاٹ پادری لندن جا کر اپنا چینل کے ذریعے وہ کہتا تھا، ہر جمعہ پر تقریر کرتے ہوئے کہتا، جناب مجھے پاکستان سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ ان کی پسند کے جج آئیں گے اور ان کے حق میں فیصلہ لکھیں گے، لیکن اللہ نے کرم فرمایا 1999 میں پوری کی پوری فل بینچ نے سپریم کورٹ کے فل بینچ نے قادیانیوں کا اپیل مسترد کر دی۔ سب کہہ دیجیے الحمدللہ۔ اللہ کا احسان ہے، ہم اپنا کیس جیت چکے ہیں اور قادیانی اپنا کیس ہار چکے ہیں، لیکن قادیانی اپنے لمبے ہاتھ استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا نگران وزیر اعظم معین قریشی بن کر آیا، ہمیں سے کوئی نہیں جانتا تھا کیا بلا ہے، شوکت عزیز کہاں سے آیا۔ تو جناب عمران خان کو جو ایجنڈا دیا گیا، میں بہت مختصر کرتا ہوں، 2 چیزیں، ایک تو ختم نبوت کے قوانین کا مکمل خاتمہ، یا اس میں ترمیم کر کے انہیں اتنا غیر مؤثر قرار دیا جائے کہ ہمارے علماء کرام نے، مفتی محمود، مولانا غلام غوث ہزاروی اور دوسرے علماء نے جناب ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں جب 1973 کا آئین بن رہا تھا تو اس میں مسلمان کی تعریف کو شامل کرایا، اور یہ بھی لکھوایا کہ پاکستان کا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر دونوں مسلمان ہوں گے۔ اب قادیانی چور دروازے سے آ کر ان قوانین کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور عمران خان کو لایا بھی اس مقصد کے لیے گیا ہے۔ چنانچہ اس نے آتے ہی ایک عاطف میاں نامی ایک بدبودار قادیانیوں کو لندن آفس کا انچارج ہے، اسے ایڈوائزری کونسل کا ممبر بنایا۔ ایک نیا بارڈر شکر گڑھ اور نارووال کے درمیان کھولا گیا، جہاں سے قادیان 55 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مشہور قادیانی سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کے نام سے، جس نے جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے زمانہ میں 1974 میں جب سائنسدانوں کی کانفرنس ہو رہی تھی، اسے دعوت نامہ بھیجا گیا۔ اس نے دعوت نامے کے پشت پر لکھ دیا کہ میں ایسی لعنتی سرزمین پر نہیں آنا چاہتا جہاں میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہو۔ آج اس کی یادگاری ٹکٹیں شائع کی جا رہی ہیں۔ ظفر اللہ خان، جس نے قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ یہ کہہ کر نہیں پڑھا تھا کہ میرے نزدیک قائد اعظم مسلمان نہیں تھے، آج اسے ہیرو قرار دیا جا رہا ہے۔ گستاخان رسول کو گوجرا ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کے شفقت مسیح اور اس کی بیوی شگفتہ مسیح نے حضور کی شان میں گستاخی کی، اور ایک یہ یورپی یونین نے ایک قرارداد میں جہاں ہم سے اور مطالبات کیے، ایک مطالبہ یہ بھی کیا کہ شفقت مسیح اور شگفتہ مسیح کو رہا کیا جائے، چنانچہ انہیں رہا کر دیا گیا۔ آسیہ ملونہ کو یہاں سے باہر بھیج دیا گیا۔ اس لیے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے سٹریٹ پاور کو متحرک کرتے ہوئے گزشتہ 2 ماہ میں بڑے بڑے اجتماعات منعقد کیے۔ 6 ستمبر کو الحمدللہ راول پنڈی کے باغ میں لیاقت باغ میں، اور 7 ستمبر کو لاہور کے یادگار کے گراؤنڈ میں، اور 30 ستمبر کو سرگودا میں، اور 7 اکتوبر کو ملتان کے کرکٹ گراؤنڈ میں، جسے جناب ذوالفقار علی بھٹو تمام تر شہرت کے باوجود نہیں بھر سکے۔ جناب عمران خان جس کی سرپرستی نکے دا ابا بھی کر رہے ہیں، نکے دا ابا سمیت وہ اسے نہیں بھر سکے، الحمدللہ ہمارے ختم نبوت کے رضاکاروں نے اسے بھرا ہے۔ اور یہ اجتماعات اس لیے منعقد کیے تاکہ ہم سٹریٹ پاور کے ذریعے حکمرانوں کو یہ باور کرا سکیں کہ
کہ ہم تمہارے ہر اللہ تعالی کو برداشت کر سکتے ہیں، تم ہمیں بجلی نہیں دیتے، بل لیتے ہو ہم دے رہے ہیں، تم روزانہ پیٹرول کی قیمت رات کو سوئے اور نشے میں اٹھ کر 6 روپے جو ہے فی لیٹر بڑھا دیتے ہو، ہم وہ برداشت کر رہے ہیں، لیکن خبردار آقا نامدار سرور کون و مکان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، آپ کی عزت و ناموس کے خلاف۔ یہ قوم تمام تر کوتاہیوں کے باوجود، تمام تر گناہوں کے باوجود حضور کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کے مسئلے میں بہت حساس ہے۔ حساس ہے کہ نہیں؟ بولو۔ یہاں حاجی مانک کا واقعہ تو آپ کے علاقے کا ہے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حضور پر اپنی جانیں نچھاور کی ہیں؟ تو ان حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان ہوش و حواس کے ساتھ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ رکھے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ایسا بول رہے ہیں، میں آپ سے چندہ تو نہیں مانگ رہا، ہاں پیچھے والے بھی بولے نا، بنگلہ دیش والے بھی، انشاءاللہ ہم حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کریں گے، اور صرف آپ کی ختم نبوت کی نہیں، آپ کی ختم نبوت کی حفاظت کرنے والے قوانین کی بھی حفاظت کریں گے، آپ کی ناموس کی بھی حفاظت کریں گے، ناموس رسالت کے قوانین کی بھی حفاظت کریں گے، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کی عزت و ناموس پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ اور یہ قوم بہت حساس ہے۔ دیکھیں نا، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس عمر کی بچہ ہے 16 سال کا، خالد فیصل، جس نے بھری عدالت میں آج سے 7-8 مہینے پہلے بھری عدالت میں ایک گستاخ رسول کو قتل کر کے اس عدالت کو بھی پیغام دیا اور ملک بھر کی اعلیٰ عدالتوں کو بھی کہ قاضیو، اگر تم گستاخ رسول کو کھلی چھٹی دو گے تو پھر غازی میدان میں آئیں گے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہو یا جمعیت علماء اسلام یا کوئی بھی دینی جماعت، ہم نہ تو اس کی اجازت دیتے ہیں نہ دعوت دیتے ہیں، لیکن اس بات کا کیا کیا جائے کہ جب ہمارا یہ نوجوان سوچتا ہے کہ جناب ہماری عدالتیں اسے چھوڑ دیتی ہیں، کون سیشن کورٹ میں، کون جا کر تھانے دار کی منت کرے، کون سیشن کورٹ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں وکیلوں کی لاکھوں روپے فیس برداشت کرے؟ ایک جان ہی ہے نا، اس مردود کو ختم کرو، اپنی جان قربان کر دو۔ اللہ پاک پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے، آپ کو، تمام مسلمانوں کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا یہی پیغام ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کے توفیق دیں۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین وما علینا۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ مولا کریم ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے پیر استادوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما۔ اس سال میرے 2 نوجوان بیٹے فوت ہوئے، دعا فرمائیں اللہ پاک ان کی دونوں کی مغفرت فرمائیں اور ہمیں صبر جمیل نصیب فرمائیں۔ یہاں بھی جتنے حضرات اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی گھٹائیں نازل فرما، یا اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد و شاداب فرما، یا اللہ مساجد، مدارس، دینی اداروں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی مالی خدمات کرنے والوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، ان کے کاروبار میں برکات نصیب فرما۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آمین برحمتک۔